بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. محترم حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان مقدس ساعتوں میں اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کی عبادت کے لیے، اس کی قرآن اور حدیث کی کچھ باتیں سننے کے لیے اللہ نے پھر ایک موقع ہمیں دیا. یہ چوتھا جمعہ ہے جو اس مبارک مہینے میں ہم نے گزارا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں اور ہماری ریاضتوں کو قبول فرمائے. خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ بیٹے اور یہ مال و دولت یہ دنیاوی چیزیں ہیں، دنیاوی رونق کی چیزیں ہیں. والباقیات الصالحات، اور نیکیاں باقی رہنے والی ہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک، یہ آپ کے رب کے پاس زیادہ بہتر ہے اور امیدوں کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ اور بدلے کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ اچھا ہے تمہارے رب کے پاس. مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں، یہ آیت سورہ کہف کی ہے، سورہ کہف میں یہ آیت کا تذکرہ کیا اور اس میں دو چیزوں کا تذکرہ کیا. پہلی چیز یہ کہ دنیاوی زندگی کو بتایا کہ تمہاری دنیاوی زندگی میں جو مال ہیں، تمہارے بیٹے ہیں، تمہاری دنیاوی زندگی کی رونقیں ہیں، تمہاری دنیاوی زندگی کی زیبائش ہے. لیکن نیکیوں کو کہا الباقیات الصالحات. نیکیاں کیا ہے؟ وہ آخرت کے اعتبار سے بھی الباقیات الصالحات اور اجر کے اعتبار سے بھی زیادہ بہتر ہیں.
گویا کہ نیکیاں، جب ہمیں یہ پتہ چل گیا، قرآن کی اس آیت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ نیکیاں ہی باقی رہنے والی ہیں، گویا کہ یہ مال بیٹے اس دنیا میں رہ جانے والے ہیں، اور باقیات الصالحات یعنی جو ہماری نیکیاں ہیں وہ ہمارے رب تک ہمارے ساتھ رہیں گی۔ تو ایک عقل مند انسان، ایک عقل مند مومن کس پر زیادہ توجہ دے گا؟ ایک عقل مند مومن اس چیز پر زیادہ توجہ اپنی مرکوز کرے گا جو ہمیشہ باقی رہنے والی، جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے والی، جو اس کے ساتھ قبر میں جانے والی، اور جو آخرت میں اس کا ساتھ دینے والی ہوگی، اور وہ ہے الباقیات الصالحات یعنی نیکیاں۔ نیکیاں ہی ہمارا ساتھ دیں گی۔ نیکیاں کرنے کے سلسلے میں سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ مومنوں میں سے مومن 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ثم اورثنا الارض ثم اورثنا الارض ثم اورثنا، کہ ہم نے، ہمارے جو وارث ہوئے وہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا کہا فمنہم ظالم لنفسہ، ایک وہ قسم ہے جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، اور مفسرین نے بتایا کہ ظالم لنفسہ وہ لوگ جو فرائض بھی صحیح سے ادا نہیں کرتے، یعنی جو گناہوں کا بھی ارتکاب کر لیتے ہیں۔ اور دوسری قسم بتائی وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، وہ لوگ جو فرائض پر اکتفا کرتے ہیں، نوافل اور مستحبات زیادہ ادا نہیں کرتے۔ اور وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ان میں سے ایک تیسری قسم بتائی کہ جو ہر نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ بڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے یہ 3 قسموں میں سب سے اعلیٰ قسم ان لوگوں کی بتائی گئی جو نیکی کے ہر کام میں آگے بڑھتے ہیں۔ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی زبان سے اتنے پیارے الفاظ نکلتے ہیں کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ سنتے ہی رہ جائیں۔ اگر وہ آپ کی طرف دیکھیں تو اتنے پیار سے دیکھیں گے کہ لگے گا کہ ہاں یہ کتنی پیاری نگاہیں ہیں۔ اگر آپ سے وہ گفتگو کریں، آپ سے کوئی چیز لے یا کوئی چیز دے تو آپ کو لگے گا کہ کتنا پیارا انسان ہے۔ سابقٌ بالخیرات، جب کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آ جائے تو اس موقع کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اسی طرح کبھی انہیں وقت مل جائے کہ 5 منٹ بیٹھے ہوئے ہیں، بیکار نہیں بیٹھتے۔ سابقٌ بالخیرات، یا تو قرآن پڑھ لیں گے، نہیں تو 2 رکعت سنت پڑھ لیں گے، یعنی اللہ کی عبادت کا ہر وہ موقع جو ان کی زندگی میں ملتا ہے وہ کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ سابقٌ بالخیرات، یہ سب سے ٹاپ درجے کے مومنین ہیں، سب سے اعلیٰ درجے کے مومنین ہیں، جو اپنی زندگی کے ہر کام کو اللہ کی اطاعت سمجھ کر کرتے ہیں، زندگی کے ہر کام کو اس ناحیے سے کرتے ہیں کہ یہ کام میں نے کیا، اس کا بدلہ مجھے اللہ ضرور دے گا۔ اس یقین کے ساتھ وہ عمل کرتے ہیں کہ میں نے یہ جو عمل کیا، مثال کے طور پر میں نے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر دیا، وہ یہ سوچ کر نہیں کرتے کہ میرا یہ کم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جانا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بکری ذبح کی، اور بکری ذبح کر لی اور خرچ کر دیا، اور ایک اس کا جو ہاتھ تھا یعنی ایک پاؤں بکری کا اس کو رکھ لیا۔ اللہ کے رسول آئے اور پوچھا کہ کیا کیا تم لوگوں نے اس بکری کا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ساری بکری تو ہم نے خرچ کر دی، صدقہ کر دیا، ہمارے پاس یہ ایک بکری کا ہاتھ بچا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، تم نے جو یہ رکھ لیا ہے یہ ختم ہونے والا ہے، وہ جو تم صدقہ کر چکی ہو وہ تو باقی ہے، یعنی جو تم کھا لو گے وہ باقی نہیں ہے، باقی وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے۔ تو سابق بالخیرات جو ہے، جو سب سے اعلیٰ درجے کے مومنین ہیں، وہ نیکی کا کوئی بھی راستہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ جیسے آپ راستہ چل رہے ہیں، جو سابق بالخیرات ہوتے ہیں بڑھ کر سلام کریں گے، آپ کو بڑھ کر آپ سے مسکرا کر ملیں گے۔
اس لیے یعنی نیکی کا کوئی بھی راستہ، ایک سابق بالخیرات جو سب سے اعلیٰ درجے کے مومنین ہیں، وہ نیکی کا کوئی بھی راستہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ آخر یہ نیکی ہے کیا چیز؟ اللہ کے رسول نے نیکی اور برائی یہ دونوں کی بڑی جامع تعریف اللہ کے رسول نے کی۔ کہا البر حسن الخلق، کہ نیکی اچھے اخلاق ہیں، والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع الناس علیہ، کہا کہ نیکی وہ ہے، نیکی اچھے اخلاق کو کہتے ہیں۔ اگر ایک لفظ میں جاننا ہے کہ نیکی کیا ہے تو سمجھ لو کہ یہ اچھے اخلاق ہیں۔ اور برائی کیا ہے؟ برائی وہ ہے جس کے کرتے ہوئے تمہارے دل میں کھٹک جائے اور تم ناپسند کرو کہ تمہیں اس کام کو کرتے ہوئے کوئی اور دیکھے، بس یہ معیار ہے۔ برائی آپ کو کہیں پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں پہ کوئی پیمانہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ برائی ہے یا نہیں۔ آپ کا جو دل ہے وہی پیمانہ ہے۔ آپ کے کرتے ہوئے اگر آپ کا دل کھٹکتا ہے یا آپ ناپسند کرتے ہیں کہ اس عمل کو کرتے ہوئے کوئی مجھے دیکھ لے، آپ ناپسند کرتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ وہ برائی ہے۔ ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹک جائے وہ گناہ ہے۔ اور نیکی وہ ہے جو اچھے اخلاق ہیں۔ اچھے اخلاق کا حامل انسان ہر لمحے وہ نیکی کرتا رہتا ہے، ہر لمحے۔ وہ جب ملے گا کسی سے اچھے اخلاق والا ہے تو مسکرا کر ملے گا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹی مت سمجھو، حقیر مت سمجھو، اگرچہ کہ مسکرا کر اپنے بھائی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اچھے اخلاق والا آگے بڑھ کے سلام کرتا ہے، آگے بڑھ کے مسکرا کے ملتا ہے، راستے میں کوئی چیز اگر تکلیف دہ ہے تو اس کو ہٹا دیتا ہے۔ یعنی اچھے اخلاق والا انسان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ نیکی کمائے، اور کبھی کبھی تو اس کو شعور بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ نیکی کماتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے مومن۔ اور نیکی کوئی چھوٹی حقیر نہیں ہوتی، نیکی کوئی حقیر نہیں ہوتی۔ آپ یہ کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام جو نیکی کے دائرے میں آتا ہے اس کو حقیر نہ سمجھیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے حدیث پڑھی، اللہ کے رسول نے کہا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کوئی بھی نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو اس کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی نیکی کتنی بڑی نیکی کو جنم دے گی۔ نیکیوں سے نیکیاں جنم لیتی ہیں۔ ایک مثال، ایک واقعہ میں سناتا ہوں۔ علامہ مقبل ابن ہادی الوادعی رحمہ اللہ، وہ ان کا گھرانہ بہت یمن کے علاقے کے تھے یہ، اور بہت کمزور گھرانے کے، یعنی بہت غریب گھرانے کے تھے۔ یہ جب نوجوانی کی عمر کو پہنچے تو ان کے گھر والوں نے سعودی عرب بھیج دیا کام کرنے کے لیے۔ جب یہ گئے تو ہوٹل میں جھاڑو وغیرہ لگا رہے تھے۔ کوئی حاجی تھے، انہوں نے کیا کیا، ایک کتاب التوحید، جو کتاب اتنی بڑی ہے، 1 ریال کی آتی ہے، پاکٹ سائز کتاب، وہ کتاب اس نے ہدیے میں دے دیا۔ وہ حاجی اس نوجوان کو جو بعد میں چل کے اتنے بڑے عالم بننے والے تھے، ان کو ایک کتاب دے دی۔ یہ 1 مرتبہ اس کو پڑھے، 2 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھا۔ اس کے بعد ان کے اندر اتنا شوق جاگا، علامہ مقبل ابن ہادی الوادعی رحمہ اللہ، ان کے دل کے اندر اتنا شوق جاگا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، کیونکہ کتاب التوحید ایک ایسی کتاب ہے جس نے معاشرے کو صحیح رخ دیا۔ یہ چھوٹی سی کتاب ہے لیکن اتنی زیادہ اس میں عقیدے کی باتیں اور اتنی مضبوط دلائل ہیں اس کے کہ معاشرے کی کایا پلٹ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اس کو پڑھا، 2 بار 3 بار پڑھا۔ اس کے بعد ان کے دل میں اتنا شوق جاگا کہ انہوں نے کہا کہ اب مجھے کمانا نہیں، مجھے پڑھنا ہے۔ اور وہ اسی یونیورسٹی میں، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں، انہوں نے BA کیا، MA کیا، دکتورا کیا،
اور یمن میں بہت سارے ایسے شیعہ گھرانے جو ان کے ہاتھوں پر انہوں نے توبہ کیا اور پھر اہل سنہ والجماعہ میں داخل ہوئے، بہت بڑا کام کیا۔ آپ دیکھیں کہ وہ حاجی جس نے ان کو ایک حصن المسلم کی کتاب ہدیے کے طور پر دی تھی، اس کو خود کو یاد نہیں ہوگا کہ میں نے کس کو دیا، اس کو خود نہیں جانتا ہوگا کہ میں نے کون سے آدمی کو وہ کتاب التوحید دی تھی، لیکن یہ پتہ کب چلے گا؟ قیامت کے دن محشر کے میدان میں جب یہ نیکیاں، اب بتائیے ایک شخص نے پوری تعلیم حاصل کی، جو ایک چیز چھوٹی سی نیکی ذریعہ بنی، اس کے بعد کتنے لوگ ان کے ہاتھ پہ توبہ کیے، کیونکہ جتنی وہ نیکیاں کمائے گا اس کا ثواب ان کو بھی پہنچے گا جس نے اس کو کتاب دیا تھا۔ اب سوچ کر دیکھیں، ایک چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن یہی نیکی کتنی بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے، جتنے لوگ ان سے فائدہ اٹھائے، جتنے لوگ توبہ کیے، کتنے لوگ صحیح راستے پر آئے۔ حالانکہ وہ نیکی کون سی تھی؟ 1 ریال کی کتاب تھی، کتاب التوحید، وہ اس نے ہدیہ کیا تھا، اور اس کے بعد کتنی بڑی نیکی جنم لیتی ہے۔ تو اس لیے کسی بھی لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا اگر موقع ملتا ہے تو اسے کر جائیے۔ اسی طرح ہمارے استاد محترم ایک واقعہ سناتے تھے، انہوں نے ایک ڈاکٹر سے ملاقات کی، اندور میں ایک ڈاکٹر سے انہوں نے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے، آپ اسلام کیسے لائے؟ تو کہا کہ میرے اسلام لانے کا واقعہ، میرا ایک مسلمان دوست تھا اور اس دوست کے ساتھ میں 2 ویلر پہ کہیں جا رہا تھا، میرے دوست نے کہا کہ روکو روکو گاڑی، تیزی میں جا رہے تھے، کہا کہ نہیں روکو روکو، جلدی سے رکوایا، پھر اترا اور جا کے دیکھا کہ راستے میں کہیں پہ پتھر پڑا ہوا ہے بیچ راستے میں، اس کو اٹھا کے پھینک دیا، پھر آ کے گاڑی پہ بیٹھ گیا۔ وہ کہتے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، ڈاکٹر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں اس پر غصہ کیا کہ یہ تو میونسپلٹی کا کام ہے، اس کے لیے ہماری گاڑی کو تو روکا اور گاڑی روک کے پھر اتر کے جا کے اس کو پتھر کو ہٹایا، یہ میونسپلٹی کا کام ہے۔ تو انہوں نے کہا، اس نوجوان نے، ان کے دوست نے، کہ یہ تمہاری سوچ ہے کہ یہ میونسپلٹی کا کام ہے، لیکن میرے نبی نے یہ سکھایا ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ صدقہ ہے، میرے نبی نے یہ سکھایا ہے، تو ہماری نگاہ میں ہمارا کام ہے یہ۔ وہ کہتے ہیں کہ بس شیخ اسی وقت میرے دل میں اسلام داخل ہو چکا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب نے اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا اور بالآخر وہ مسلمان ہوئے۔ تو لا تحقرن من المعروف شیئا، کیونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری نیکیوں کی بہت قدر ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کی قدر کرتا ہے، عزت کرتا ہے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ جو کوئی بھی ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دے گا قیامت کے دن۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جیسے تم اپنے اونٹوں کے بچوں کی پرورش کرتے ہو، جیسے تم اپنے اونٹوں کے بچوں کی پرورش کرتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کی پرورش کرتا ہے۔ ایک بندہ جس نے ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا، قیامت کے دن وہ پہاڑ کے مانند آئے گا۔ اور اس کے بعد کہا کہ جس طرح تم اپنے بچوں کو پالتے ہو، جانوروں کے بچوں کو پالتے ہو، اللہ تمہاری نیکیوں کو بڑا کرتا ہے۔ تو گویا کہ اس زندگی میں ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، ایک پودا لگاتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتا ہے اور قیامت کے دن اس کا بدلہ ہمیں ملے گا۔ یہ موسم بہار، یہ رمضان کا مہینہ اور خصوصاً یہ آخری ایام، ان ایام میں جو نیکیاں ہم کر جائیں، گویا کہ اللہ کے پاس ہم ڈپوزٹ کر رہے ہیں، گویا کہ اللہ کے پاس ہم اس کو رکھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس نیکی کی خصوصیت ایک ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، انسان مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے، موت اسے آ لیتی ہے،
تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ پہلی چیز صدقۃ جاریہ، یعنی ایک صدقہ جاریہ، او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، او علم ينتفع بہ، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ ایک انسان مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے اس کی نیکیوں کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر یہ مسجد ہے یا مساجد دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے قائم کی، وہ مساجد کے قائم کرنے والے، ان کو نیکیاں پہنچتی رہیں گی۔ اس مسجد کو بھی جنہوں نے قائم کیا، ان کی نسلیں آتی رہیں گی اور وہ دعائیں دیتی رہیں گی کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا، ایسے لوگوں کو ہمارے درمیان رکھا جنہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ یا دنیا میں جتنے مساجد ہیں ان کی بنیاد رکھنے والے، اس میں جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے مدارس کی بنیاد رکھنے والے ہیں، بہت سارے لوگ مساجد کی بنیاد رکھنے والے ہیں۔ یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہ اسلام کی بنیادیں ہیں۔ اگر دنیا سے مساجد ختم ہو جائیں، مدارس ختم ہو جائیں، تو اس دنیا پر پھر اللہ کا نام لینا، دنیا میں اللہ کی باتیں سنانا، رسول کی باتیں سنانے والے کوئی باقی نہیں رہیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سرزمین پر ایسے لوگ جنہوں نے مساجد کی بنیاد رکھی اور مدارس کی بنیاد رکھی، یہ صدقہ جاریہ ہیں ان کے لیے۔ وہ اپنی قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، لیکن ان کا ثواب مستقل ان کو پہنچتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ، بار دنیا میں رہو غمزدہ یا شاد رہو، بار دنیا میں رہو غمزدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو کہ دنیا میں آئے ہو تو کچھ ایسا کرو، کچھ ایسا، جیسے مثال کے طور پر کہیں مسجد بن رہی ہے، اس کے 7 حصے ہیں، ایک حصہ آپ خرید کے وقف کر دو۔ یعنی ایسی چیزیں ایسا کرنے کی کوشش کرو کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی وہ چیزیں رہیں۔ جیسے کہیں پانی کا انتظام نہیں ہے، آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے، آپ وہاں پہ پانی کا انتظام کراؤ، آپ انتقال کر جائیں لیکن آپ کا ثواب جاتا رہے گا۔ اس کے بعد کہا او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد، واللہ نیک اولاد ایک والدین کی زندگی میں اور مرنے کے بعد فائدہ مند ہے۔ ایک نیک اولاد کبھی بھی اپنے والدین کی نافرمانی کرنا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک تو آپ کے زندہ رہتے ہوئے وہ فرما برداری کرے گا، اور آپ مر جائیں گے تو آپ کے لیے وہ دعا کرے گا، اور وہ دعا آپ کے لیے فائدہ بخش ہوگی، نفع بخش ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد اگر آپ کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یا آپ علم خود لوگوں کو سکھائیں، اگر آپ عالم ہیں تو علم لوگوں کو سکھائیں، یا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور اگر آپ عالم نہیں ہیں، نہیں سکھا سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی کفالت کریں جو علم سکھاتے ہیں، یعنی علماء کی کفالت کریں، اور اس کا ثواب مثال کے طور پر آپ کے خرچے پہ کوئی بچہ حافظ بن جاتا ہے، کوئی عالم بن جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف آپ کا یہ خرچ ہی رہے گا؟ نہیں، وہ بچہ جو علم حاصل کرے گا اور جتنا امت کو فائدہ پہنچائے گا، جتنا ثواب اسے ہوگا، اتنا ہی ثواب آپ کو بھی پہنچتا رہے گا۔ یہ نیکیوں کی خصوصیت ہے کہ نیکیاں کبھی مرنے نہیں دیتی انسان کو۔ آپ مر جائیں، روح نکل جائے، لیکن آپ کا نام کبھی مرے گا نہیں۔ اور نیکیوں کی خصوصیات یہ ہیں کہ انسان نیکیوں کی وجہ سے اس کے ابنا و احفاد، یعنی ان کے بال بچے، آنے والی نسلیں، یہ ان نیکیوں کی برکتیں محسوس کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ کہف میں جب حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان ہو رہا تھا، وہاں پہ ایک دیوار جو گر رہی تھی، اس دیوار کو حضرت خضر نے سیدھا کیا، اور کیا کہا کہ اس گھر میں 2 یتیم بچے ہیں، اور اس دیوار میں ان کے والدین نے خزانہ چھپا کے رکھا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیا کہا کہ ان کے باپ، ان کے والدین جو تھے وہ نیک تھے، اس لیے ان کی دیوار میں نے سیدھی کی۔ کیونکہ حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا کہ آپ کیوں ان کی دیوار سیدھی کر دیے، یہ لوگ تو ہم کو ایک وقت کا کھانا نہیں کھلائے۔ وہ بستی بہت کنجوس تھی، بخیل تھی،
انہوں نے کھانے کا مطالبہ کیا تو بھی ان لوگوں نے کھانا نہیں کھلایا تھا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کو. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیوں آپ نے بغیر اجرت کے یہ دیوار سیدھی کر دی؟ تو حضرت خضر نے جب بتایا تو اس میں تذکرہ کیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ ان کے والدین نیک تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں ان کے بچوں کے خزانے کی حفاظت کروں. کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی اب آپ لوگ مثال کے طور پر اگر یہاں کے لوگ نیک ہیں، اگر یہاں کے لوگوں میں کچھ دینداری الحمدللہ پائی جاتی ہے تو یہ ایسے ہی اچانک آ جانے والی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے پیچھے آپ کے والدین، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، ان لوگوں کی محنتیں ہیں، ان لوگوں کی نیکیوں کا ثمرہ ہے کہ آپ نیک ہیں. آپ اگر آپ میں سے بہت سارے حفاظ ہیں تو آپ کے والدین کی محنت ہے، ان کی نیکیوں کا ثمرہ ہے کہ آج آپ لوگ نیک ہیں. اس لیے یہ دوسری خصوصیت ہے نیکیوں کی کہ جب انسان نیک ہوتا ہے، نیکیاں کرتا ہے تو اس کے بعد آنے والی نسلوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ چھوٹی سی نیکی کیوں کریں، ہم نیک کیوں بنے، ہم تھوڑی سی نیکی کر کے پاس ہو جائیں گے، امتحان میں پاس ہو جائیں گے. ایسا انسان کو نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ آخرت میں جو چیز ہمیں کام آنے والی ہے وہی الباقیات الصالحات، یعنی ہماری نیکیاں ہی ہمارا کام آئیں گی، اور وہی چیز کل عمل ہے حساب نہیں، کل حساب ہے عمل نہیں. یعنی وہاں آپ کچھ کر نہیں سکتے، جو آپ نے کما لیا وہی آپ کا حصہ ہے. اسی طرح ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ کہ بعض لوگ ایسے ہیں، ان من الناس مفاتیح للخیر مغالق للشر، مفاتیح للخیر مغالق للشر، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے خیر کے ہی دروازے کھلتے ہیں اور برائی کے دروازے بند ہوتے ہیں. یہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں، بہت ہی اچھے لوگ ہیں، نیکوکار لوگ ہیں، جن کے بارے میں کہا کہ وہ خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں، خیر کی چابیاں ہوتے ہیں. وہ جہاں ہوتے ہیں وہاں اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوتی ہیں اور برائیاں ختم ہونے لگتی ہیں. آپ اپنے آپ کو ایسا بناؤ، اپنے گھر میں ہو، اپنے معاشرے میں ہو، اپنے گاؤں میں ہو، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ آپ سے اچھائی کے راستے کھلیں. جیسے آپ سلام کو رواج دے رہے ہیں تو لوگ دیکھ کر کہیں کہ ہاں یہ سلام کر رہا ہے، وہ لوگ بھی آپ کی عادت پکڑیں. مفاتیح للخیر بنے، خیر کے لیے چابیاں بنے، اور کوئی برائی اگر ہو رہی ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں. مغالق للشر بنے، برائی کو روکنے والے بنے. انسان ایک مومن کو، اگر مومن ایسا ہو جائے، ہر ایک اپنے اندر یہ ٹھان لے کہ مجھے اچھائی کی کنجی اور برائی کا تالا بننا ہے، تو پھر معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں گی. نضر بن حارث، یہ لوگ کیا تھے؟ مناع للخیر، یعنی وہ لوگ جہاں رہتے وہاں بھلائی ہو ہی نہیں سکتی. قرآن نے کہا مناع للخیر تھے وہ لوگ، مناع للخیر. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مغالق للخیر مت بنو، یعنی تمہارے آنے کی وجہ سے کوئی خیر بند ہو جائے، کوئی اچھائی بند ہو جائے، یا تمہاری وجہ سے کوئی برائی جنم لے لے، ایسا تم زندگی میں کبھی نہیں بننا. یہ رمضان کے آخری ایام چل رہے ہیں. ان ایام میں ہم اپنے اوقات کو منظم کریں، ہم اپنے اوقات کو ایسا سوچیں کہ ہم کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے میزان حسنات میں بڑھاتا چلا جائے. جیسے آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، آپ یہ شعور کے ساتھ پڑھیں، یہ سوچ کر پڑھیں کہ ایک لائن پڑھے تو کتنے نیکیاں میرے ریکارڈ میں آ گئی. جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ الف لام میم اگر آپ کہتے ہیں تو یہ صرف ایک نہیں ہے بلکہ 30 نیکیاں آپ کو ملی. اس طرح آپ سوچتے جائیے، پڑھتے جائیے اور خوش ہوتے جائیے کہ ہمارے میزان میں کتنی زیادتی ہوتی جا رہی ہے. جب اس شعور کے ساتھ پڑھیں گے آپ تو پھر آپ کو خوشی بھی ہوگی اور دل بھی لگے گا. اس لیے نیکیوں کا یہ عمل کبھی
اور چونکہ اس کے بعد کچھ دنوں میں یہ رمضان ہم سے رخصت ہوگا اور یہ موسم بہار کی پھر انتظار کرنا ہوگا ہمیں، اور کون جانتا ہے کہ وہ پھر یہ موسم ہمیں ملے نہ ملے، پھر یہ زندگی ہمیں وہ موقع دے نہ دے۔ اس لیے ایسا سوچ کر چلیں کہ یہ زندگی کے کچھ ایام جو ملے ہیں، یہ رمضان کے کچھ ایام ہمارے سامنے جو باقی ہیں، اس میں نیکیاں کرتے جائیں، اور اس میں سب سے زیادہ اپنی زبان کا استعمال کریں۔ اپنی زبان کا استعمال کن چیزوں میں کریں؟ اللہ کے ذکر میں کریں، اللہ کے قرآن کو پڑھنے میں کریں، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنے میں کریں۔ کہنے میں مطلب کیا ہے؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی زبان سے جو بھی نکلے اس پر آپ کو نیکی لکھی جائے، آپ یہ ٹھان لیں۔ یعنی آپ سلام کرتے ہیں، اس پر آپ کو نیکی ملی۔ آپ نے کسی کو کہا کہ دیکھو گالی نہیں دینا، اس پر بھی آپ کو نیکی ملی۔ اللہ اکبر آپ نے کہا، اس پر بھی نیکی ملی۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین قرآن پڑھنا شروع کیا، اس پر بھی نیکی ملی۔ تو گویا کہ کوئی ایک کمزور راستے میں چل رہا ہے، ڈھا رہا ہے، آپ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے سہارا دیا، یہ بھی ہاتھ سے نیکی کما لیا آپ نے۔ کوئی بچہ گر رہا ہے، دوڑ کے جا کے اس کو پکڑ لیا، آپ کے پاؤں کی نیکی ملی۔ تو گویا کہ آپ کے ہر جوارح، ہر عضو نیکیوں میں ڈوب سکتا ہے۔ نیکیاں ہر عمل سے کمائی جا سکتی ہیں اگر انسان یہ چاہ لے، اگر انسان یہ دل میں ٹھان لے کہ مجھے اللہ کی جنت کو پانا ہے، چاہے دنیا کھو ہی جائے تو کیا غم ہے۔ تو انشاءاللہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو لوگ احسان کرتے ہیں ان کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا ہے۔ اگر ہماری تڑپ یہ ہو کہ اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اتنا ظالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرے، وما انا لیس بظلام للعبید، کہ میں یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، ظلم نہیں کرتا۔ آپ جتنی نیکیاں کرتے ہیں اس کو کئی گنا بڑھا کر، اب تو رمضان کا مہینہ ہے تو 70 گنا 7 گنا 70 گنا نہیں بلکہ 700 گنا تک جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنا دینا چاہے یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور جو روزہ رکھتے ہیں اس سے بڑی نیکی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ میں ہی اس کا بدلہ دے سکتا ہوں، اور جو مالک ہوتا ہے اور بدلہ دے وہ بڑھ چڑھ کر ہی دے گا، جتنا وعدہ کیا ہے اس سے بھی بڑھ کر دے گا۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں اپنے تن من دھن کو لگا دیں، اور کچھ اللہ کے پاس اپنا مقام بڑھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے والے کو اور آپ سب سننے والوں کو اللہ تعالی نیک توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے ہر وقت اللہ اپنی خدمت لیتا رہے۔ اللہ ہماری زندگی کو اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برور۔